محبت کی زبان اردو، اخوت کی زبان اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کی آن لائن تدریس میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 4 اوور کوٹ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، جس کے مصنف ہے غلام عباس۔ پیش درس ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے آس پاس طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان میں غریب بھی ہوتے ہیں اور امیر بھی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زندگی کی نعمتوں سے محروم ہیں اور دوسرے خوشحال لوگوں کو دیکھ کر حالات سے سمجھوتہ اور صبر کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو انوکھے طریقے اپنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ زیر نظر افسانے میں ایک ایسا ہی کردار پیش کیا گیا ہے جو اپنی غربت اور محرومیوں کے باوجود خود کو سماج میں آسودہ حال اور بے فکر بنا کر پیش کرتا ہے۔ مصنف نے اس افسانے کے ذریعے ان لوگوں پر گہرا طرز کیا ہے جو ظاہری شان و شوکت کے دلدادہ ہوتے ہیں اور اپنی حیثیت کو بھول کر امیروں کی نقالی کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے سماج میں انہیں عارضی طور پر عزت تو مل جاتی ہے، مگر آخر میں ندامت اور ذلت ہی ان کے ہاتھ آتی ہے۔ اوور کوٹ فیشن اور ظاہر پرستی کی علامت بن جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اوور کوٹ سبق میں ہمیں جو بات بتائی گئی ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ ایک اوور کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے اور موزے ہوتے ہیں، شوز ہوتا ہے، اور ہر کوئی دیکھنے والے کو یہ ایسا محسوس کراتا ہے کہ یہ بڑا امیر آدمی ہے اور اس کے پاس تمام چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت ہے۔ ہر جگہ جا کر دکانوں کے چکر کاٹتا ہے، چوراہے پر گھومتا ہے اور مٹر گشت کرتا ہوا ہر جگہ پھرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، لیکن آخر میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لاری آ کر اس کو رون ڈالتی ہے اور اس کا وہیں انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس کو اسپتال لایا جاتا ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے کچھ نرسیں ہوتی ہیں، نرسیں جب اس کا جائزہ لیتی ہے تو ظاہری اعتبار سے وہ بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، ظاہری اعتبار سے اس کا اوور کوٹ اچھا ہوتا ہے، شوز اچھا ہوتا ہے، لیکن جب ایک ایک چیز نکالی جاتی ہے، جب اوور کوٹ نکالا جاتا ہے تو اس کے اوور کوٹ میں اندر سے کئی پیوند ہوتے ہیں اور اس کی بنیان کچھ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اندر سے بالکل غلیظ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب اس کے شوز دیکھے جاتے ہیں تو شوز میں کے موزے بھی دو الگ کلر کے ہوتے ہیں، الگ رنگ کے ہوتے ہیں، موزے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ظاہر میں جو کچھ دکھاتا ہے وہ اندر سے ہوتا نہیں ہے، اور یہی شخص ایک لبادہ اوڑھ کر پھر رہا تھا، جو ہوتا نہیں ہے وہ دکھاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو جیسا رہنا چاہیے، جتنی اس کی اوقات ہے اس اوقات کے اعتبار سے ہی اسے رہنا چاہیے، جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں جتنی چادر ہے اتنی ہی پیر پھیلانی چاہیے۔ تو یہ رہا ہمارے اس سبق کا خلاصہ۔ ہم آج اس کی ایکٹیویٹی یعنی مشقی سرگرمیاں کچھ حل کریں گے۔ شب کی خاکہ نمبر 1، خوش پوش نوجوان کی تراش خراش سے متعلق شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ تو یہاں پر نوجوان کی تراش خراش ہے اور شب کی خاکے میں کل 6 خالی خاکے ہیں، اسے نوجوان کی تراش خراش سے مکمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں لکھیے لمبی قلمیں، دوسرے میں چمکدار بال اور تیسرے میں باریک مونچھیں۔ اسی طرح چوتھے میں اوور کوٹ پہنے، پانچویں میں سر پر فلیٹ ہیڈ رکھے اور چھٹے میں گلے میں سفید سلک کا گلو بند۔ اگلی مشق دیکھتے ہیں۔ نوجوان کے اوور کوٹ سے متعلق مناسب الفاظ لکھ کر خالی خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر دیا گیا ہے نوجوان کا اوور کوٹ، یعنی کپڑا کس طرح تھا، سلائی کس طرح تھی، کالر اور کریز اور بٹن کس طرح تھی، یہ لکھنا ہے۔ تو کپڑا لکھیے خوب بڑھیا، سلائی ماہر درزی کی، کالر جمع ہوا، کریز نمایاں، بٹن سینگ یعنی سینگ والے تھے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کے جو ذیل کی سرگرمیاں ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ مال روڈ کی منظر کشی کیجیے۔ یہاں پر یہ جو سوالات دیے ہیں عزیز طلبہ، تو ان کے جوابات جو ہمارے پیپر پیٹرن کے اعتبار سے ہے کچھ میل نہیں کھاتے، اس لیے ہم یہاں سے قطع نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ جس طرح کے ہمیں سوالات پوچھے جائیں گے ہم اسی طرح کی تیاری کرتے ہیں۔ جو ہے ہمارا 9 ہدایت کے مطابق قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ تو ہو سکتا ہے قواعدی سرگرمیاں ہمیں آ سکتی ہیں، تو قواعدی سرگرمیاں کی طرف ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے
नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। जुमले की किस्म बताकर नहवी तज्जिया कीजिए। यहाँ पर हमें नहवी तज्जिया करना है और जुमले की किस्म बतानी है। और एक मर्तबा देखते हैं, नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। अब यहाँ पर नौजवान का ओवरकोट ये मुब्तदा है, था तो खासा पुराना ये ख़बर है, ख़बर नंबर 1। मगर हुरूफ अत्फ, उसका कपड़ा खूब बढ़िया है ये असल फ़क़रा है और इसका ताबे फ़क़रा था तो खासा पुराना। उसका कपड़ा खूब बढ़िया था ये ख़बर है। नौजवान का ओवरकोट मुब्तदा, उसका कपड़ा खूब बढ़िया ख़बर, मगर हुरूफ अत्फ है। अब ये इसकी हुआ नहवी तज्जिया। आगे बढ़कर हम देखते हैं नंबर 2। अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। जुमले का तौर तब्दील कीजिए। तो तौर की 3 किस्में हैं, तौर मादूला, तौर मजहूल और तौर मारूफ। तो तौर मजहूल कहते हैं जिसका फ़ाइल हाजिर ना हो, और तौर मारूफ उसे कहते हैं जिसका फ़ाइल हाजिर हो, और तौर मादूल उसे कहते हैं ये जिसे बज़ात खुद फ़ेल वाक़े हो। यहाँ पर जुमला दिया गया है उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, तो उसको हमको तब्दील करना है, तौर तब्दील करना है। तो उसके कपड़े उतारे जा रहे थे ये तौर मजहूल है। तो उसके कपड़े उतरे अगर हम कहते हैं तो ये तौर मादूला होगा। अगर हम कुछ इस तरह कहें, अब उसके कपड़े उतारे, अब उसने कपड़े उतारे, तो ये तौर मारूफ होगा। नंबर 3 देखिए, कितने अफसोस की बात है, बयानिया जुमले में तब्दील कीजिए। नंबर 3 यह है फिजाइया जुमला, कितने अफसोस की बात है। अब इसे तब्दील करते हैं बयानिया जुमले में। यह बात बड़े अफसोस की है, यानी इसमें कोई ताज्जुबिया जुमला या निशानी कोई नहीं है, ये बात बड़े अफसोस की है, बयानिया जुमला। नंबर 4 देखिए, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुस्कुराहट ये मज़दर है, तो हम इसे तब्दील करते हैं। इसमें दिया गया है ख़त कशीदा अल्फाज की फ़ेली शक्ल इस्तेमाल करते हुए जुमला दोबारा लिखिए। तो इसने मुस्कुरा दिया, जुमले को हमने तब्दील कर दिया, उसने मुस्कुरा दिया यानी मज़दर फ़ेल। तो यहाँ तक कि हमारी आज की तदरीस हुई। अगले सबक में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।